خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم الہیات۔ آج ہم بات کریں گے معجزے پر کہ معجزہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں، اور یہ دعا ہم پاسٹر شاہد گل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ہمارے آسمانی جلالی خدا پاک خدا، ہم آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، آپ کو مبارک کہتے ہیں، آج کے دن کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند۔ جب آج ہم آپ کے پاک کلام کی ان عمیق باتوں کو سب کے ساتھ شیئر کریں تو خداوند آپ سب کو برکت دینا، اور خداوند سب کو اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دینا۔ خداوند جب ہم آپ کا کلام سنیں تو اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس پر عمل کریں تاکہ برکت کو حاصل کریں۔ آج خداوند تیرے خادم کو، پاسٹر سہیل اقبال کو بھی آپ کی پاک پناہ میں دیتے ہیں، اور پاسٹر شہباز کو، اور خداوند اسی طور سے ساری ٹیم کو جو کہ اس سارے کام میں انوالو ہے، سب کو تیری پاک حضوری میں چھپاتے ہیں۔ آج ہماری بڑی مدد کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ جی ناظرین، بائبل مقدس کو کھولیں گے اور اس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ آمین۔ جی ناظرین، ابھی جو ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا، یہاں پر ہمیں 5 پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ یسوع مسیح ضیافت میں گئے، یعنی کہ ضیافت، پھر کردار ہے، اور پھر مسئلہ پیش آتا ہے، پھر اس مسئلے کا حل ہے، اور اس کے بعد پھر میرے مجلس جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے، میں کو پی کر جواب دیتا ہے کہ بہت اچھی میں ہے۔ اور یہاں پر پاسٹر صاحب، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پیارے بابرکت، خوبصورت، جلالی اور معتبر نام میں آپ سب گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کی بہت بہت سلامتی ہو، اور آج اس وقت کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ نے جو آج ٹاپک چوز کیا ہے معجزے کا، معجزہ کیا ہے، یا پھر شفا کیا ہے، یا پھر معجزے میں یا شفا میں کیا فرق ہے؟ جی، جب ہم شفا کے بارے میں دیکھتے ہیں، شفا ایسے کام کو کہا گیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی چوٹ بدن پہ آ گئی ہے، جی، اور پہلے تو بدن ٹھیک تھا، اور بدن پہ چوٹ آ گئی، زخم آ گیا، اور کوئی دعا کا استعمال کرنے سے، دوائی لگانے سے، کوئی مرہم لگانے سے، اس کی مرہم پٹی کرنے سے
वो जख्म अच्छा हो गया, जी। जख्म छूट गया और बदन फिर से अपनी हालत में ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, तो बदन का अपनी हालत में वापस आ जाना ये शिफा है। जबकि मुजजा जो है वो इसके बरक्स है। कोई ऐसा काम जो इंसान की नजर में या जिसको डॉक्टर्स, हकीम, तबीब वो ये कह दे कि ये नामुमकिन काम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी। अगर कोई जन्म का लंगड़ा है और डॉक्टर्स बोल दें ये तो कभी भी चल नहीं सकता, कोई जन्म का अंधा है और डॉक्टर हजरात ये कह दें कि ये तो कभी भी देख नहीं सकता, एक नामुमकिन काम का मुमकिन हो जाना और खुदा की कुदरत के सबब से उस काम का मार्ज़े वजूद में आना ये मुजज़ा है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया मौज़ा और शिफा में फ़र्क। जी पास्टर शहबाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, मौज़ा और शिफा में क्या फ़र्क है? खुदा यसुम मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें मौका बख्शा कि हम कलाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर सकें। और आज जो हमारा अनवान है या बाइबल मुकद्दस में मोजज़े के बारे में है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। जिस तरह पर साहब ने बताया, वो काम जो इंसानी सोच, इंसानी ताकत, इंसानी ख्यालात से बालातर चीज, उसको मोजज़ा कहते हैं। और खुदा ने इंसान को बेशक अशरफ मखलूकात बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो जब इंसान देखता है उसको तो उसको बेसिकली खुदा याद आता है या खुदा की कुदरत नजर आती है। कोई भी ऐसा काम, जैसे बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर जब खुदा ने वहां पर काम किया, जब 430 साल जो बनी इस्राएल कौम है वो चला रही थी, वो उन पर जुल्म हो रहा था और मूसा ने कहा कि तू हमारी फरियाद क्यों नहीं सुन रहा, तू हमारी फरियाद सुन। तो खुदा ने मूसा को इख्तियार बख्शा और उसको कहा कि तू जा और मैं तुझे ये लाठी देता हूं, तू ये लाठी फेंकना। और ना सिर्फ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ बाइबल मुकद्दस के मोजज़ात ही नहीं है, बल्कि शयातीन भी मोजज़े करते हैं, दूसरी अदर जो नेशंस हैं जैसे बुत परस्त लोग वो भी करते हैं। लेकिन इसमें फर्क है। बाइबल मुकद्दस के जो मोजज़े हैं वहां पर हमने पढ़ते हैं कि जब मूसा ने अपना आसा फेंका तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी फेंका, उन्होंने कहा ये कौन सा बड़ा काम है। लेकिन वहां खुदा की कुदरत क्या है? खुदा की कुदरत ये है कि जो मूसा ने आसा फेंका था वो दूसरों को खा गए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ऐसे खुदा ने आफतें वहां पर भेजी जो लोग देखकर दंग रह गए, जैसे मेंढकों का आना और मच्छरों का आना या पानी का रेड हो जाना, खून बन जाना, आसमान से बारिश और ओले बनना और आग बनना। ये बहुत सारे ऐसे करामात थे खुदा के जो वो देखकर हैरान हो रहे थे। लेकिन वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं उसके दिल को सख्त करूंगा, फराउन के दिल को क्या करूंगा? सख्त करूंगा। और खुदा ने उसके दिल को सख्त किया और वो काम जो हैरत अंगेज काम है, मोजज़ा उसको कहते हैं। फिर इसके साथ साथ ये है कि हम खरूज की किताब में ये सारे वाक़यात पढ़ते हैं, खुदा उसके दिल को सख्त करता है और खुदा वहां अजायब और मुख्तलिफ ऐसे काम करता है जिससे वो खुदा की कुदरत जाहिर हो जाए। आज भी जब मोजज़े होते हैं तो वो मोजज़े जो इंसानी सोच से बाहर है, जो इंसान कर नहीं सकता, इंसानी ताकत से बाहर हैं, इंसानी अकल से बाहर हैं, इंसानी इरादे से बाहर हैं, जब खुदा करता है तो इससे खुदा की कुदरत जो है वो जाहिर होती है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। जी नाज़रीन, देखा आपने कि पास्टर शाहिद गिल ने और पास्टर शहबाज ने बहुत ही खूबसूरत बातें कहीं और बयान किया कि मौजज़ा और शिफा में फ़र्क क्या है।
وہ کام جو ناممکن ہوتا ہے لیکن خدا کی نظر میں وہ ممکن ہے. بالکل آمین. خدا ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر نا امید سے امید کو پیدا کر دیتا ہے. آمین. تو یہ معجزہ ہے. اور وہ جو ہم دوائی کھا کے یا کوئی ایسی بیماری ہمارے اندر آ جائے کہ ہم میڈیسن لیں اور شفا پا جائیں تو وہ شفا ہے, وہ معجزہ نہیں. معجزہ وہ ہے جس کا علاج صرف اور صرف خدا کے پاس ہے, انسان کے پاس نہیں ہے. تو پس ابھی جو میں نے حوالے پڑھے, آیات کا مطالعہ کیا دوسرے باب کا, کانہ گلیل میں خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں اور وہاں پر وہ شادی میں شامل ہوتے ہیں, اور شادی میں شامل ہو کر وہاں پر ایک مسئلہ ان کے ساتھ درپیش آتا ہے, وہ یہ کہ میں ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ میں کیا ہے. جی پاسٹر شاہ صاحب. جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے جی جی کہ معجزات کیسے ہوتے ہیں. جیسے پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جادوگر بھی معجزے کر دیتے ہیں, بالکل انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیے, لیکن خدا کی قدرت کا وہ سامنا نہیں کر سکتے. اصل میں اس میں بھی کوئی وجہ تھی. وہاں پہ 10 آفتیں آئیں اور مصر میں جو بہت بڑے اور نامور دیوتا تھے وہ بھی 10 تھے, اور خدا نے ہر ایک کو ناکام کیا. جو ہمارے خدا کی قدرت ہے, معجزانہ قدرت جو ہے, اس کو ہم سپر نیچرل پاور کہتے ہیں. اور خدا کی یہ جو سپر نیچرل پاور ہے, یہ اتنی بڑی قدرت ہے, اتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ above the law of nature, کہ جو ہماری فطرت ہے یا جو ہماری قدرتی جو لا ہے, جو اس کا قانون ہے, یہ اس سے بھی above ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے, تو خدا کے کلام میں ایسے ایسے کام بھی ہوئے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے سورج تھم گیا یا 10 درجے پیچھے چلا گیا ہے. یعنی یہ جو قدرت ہے, جو فطرت ہے, اس سے بھی ابو ہے یہ سپر نیچرل پاور. اور یہ بہت بڑی قدرت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے بیان سے باہر ہے, جو سپر نیچرل پاور ہے. اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جیسے قدرت کے لیے لفظ پاور بھی استعمال ہوا ہے, اور پھر یونانی میں ڈونامس بھی لفظ آیا ہے اس قدرت کے لیے. اور جو سپر نیچرل ہے, خدا کی مفوق الفطرت قدرت, مفوق الفطرت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ایک خاص لفظ جو میں نے جو اسٹڈی کیا تھا, کافی دیر پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی پروگرام میں کلام سنانے کا موقع ملا, تو ایک خاص لفظ وہ ورچو ہے. اور جو ورچو لفظ ہے یہ روح القدس کے بڑا قریب لفظ ہے, اور یہ بھی قدرت کے لیے آیا ہے, روح القدس کی. اور خدا کی وہ جو قدرت ہے, جو بے بیان قدرت ہے, اور جس بڑی قدرت کے سبب سے یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں, خدا کی اس بے بیان قدرت کا دوسرا نام روح القدس ہے. میں کہتا ہوں یہ خدا کے پاک روح کی بدولت ہی سب کچھ ممکن ہے, اور روح القدس ایسا کرتا ہے. اور یہ جو سپر نیچرل پاور ہے, سپر نیچرل پاور ہی ان بڑے بڑے کاموں کو کرتی ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر نیچرل پاور آج بھی کام کرتی ہے. یسوع کے زمانے میں بھی کام کرتی تھی. یسوع سے پہلے جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو so many miracles were happened, بڑے معجزات وہاں پہ بھی ہوئے, لیکن آج بھی ہوتے ہیں. آج بھی خدا کی قدرت کام کرتی ہے, بلکہ آج جو ہے وہ بہت زیادہ زوردار طریقے سے, اگر کوئی خداوند میں بہت زیادہ خالص ہے اور خداوند میں بہت زیادہ مضبوط ہے, اور روح القدس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فالوور ہے, بہت زیادہ فالو کر رہا ہے, پاک روح کی بات کو مان رہا ہے, تو پرانے عہد نامہ کی نسبت آج کے زمانے میں پاک روح بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو روح القدس کی بدولت ایسا ممکن ہے کہ خدا کا پاک روح ہم پر ہو. جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 4 باب 18 آیت, تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں خداوند کا روح مجھ پر ہے. تو خدا کا روح جو یسوع مسیح پر ہے, تو
रूह अल कुद्स की जो कुदरत है वो उस वक्त भी काम करती थी, मौजज़े करती थी, आज भी मौजज़े करती है। यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन। तो ये जो तीसरा दिन है, ये जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गए तो उन दिनों के बाद की ये जो बातें हैं। और जो तीसरा दिन है, जो थर्ड डे है, यीशु मसीह इसके बारे में अपने अंदर बहुत अहमियत रखते थे। ये जो थर्ड डे है, थर्ड डे यीशु मसीह को पता था मैंने तीसरे दिन जिंदा हूं। और जब हम इसी हवाले को आगे जाके पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हैकल में से जो बेचने वाले थे, कबूतर फरोश और भेड़ बकरियां बेचने वाले, उनको निकाल देते हैं। इसके फौरन बाद ही वो आ जाता है जी, बिल्कुल। तो वहां पे भी यीशु मसीह कहते हैं कि यहूदी कहते हैं कि हमने तो 40 वर्ष में ये जो हैकल है वो खड़ी की है, और आप कह रहे हो कि मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर सकता हूं, ढाल के बना भी सकता हूं। तो यीशु मसीह अपने जी उठने के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे दिन की यीशु मसीह के जहन में, उनकी सोच में, उनकी जिंदगी में बड़ी अहमियत थी। तो तीसरे दिन ये वाकया हो रहा है कि काना गलील में एक शादी हुई है, और फिर इस शादी में यीशु मसीह की मां है, और यीशु मसीह को भी इनवाइट किया गया है, यीशु मसीह के शागिर्दों को भी इनवाइट किया गया है। बड़ी जबरदस्त ये बात है कि हमारी कोई शादियां हो और हम यीशु मसीह को इनवाइट करें, यीशु को दावत दें, तो मैं समझता हूं फिर कोई कमी नहीं आ सकती। यहां पे यीशु मसीह को इनवाइट किया गया है, और फिर ऐसा हुआ है कि मैं जो है वो खत्म हो गई है। और आज हमारे खानदानों की शादियों में भी ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपनी शादियों में दावत दें, यीशु मसीह को इनवाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल पास्टर साहब, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर यीशु मसीह को शादी में दावत दी गई और उनकी मैं खत्म हो गई, और यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी से भर दो, और फिर मैं अच्छी मैं बन गई। तो ये मैं से क्या मुराद लेते हैं आप? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। और ये मैं जो है वो कौन सी मैं है, कैसी मैं है जी। मैं के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो ओएनोस इस्तेमाल हुआ है, और ये जो ओएनोस लफ्ज है इसके दो मानी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पाए जाते हैं। एक ये कि खमीर के बगैर वाली मैं, और दूसरा ये कि खमीरी मैं, यानी नशावर मैं। अब जो खमीरी मैं है या खमीर के बगैर मैं है, इससे क्या मतलब है? उस जमाने में कोई फ्रिज वगैरह तो थे नहीं जी। या फिर उसको बकायदा तौर पे सर्द खाने में उस तरह से नहीं लगाया जाता था। तो जो अंगूर का रस होता था जी, वो अगर काफी देर तक पड़ा रहे, बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते थे कि उन गैलन्स में या फिर मटकों में जो मैं के लिए खास उनके बर्तन थे भर के, तो किसी ठंडी जगह पे या नीचे ठंडा पानी रख के तो उसको रख देते थे। लेकिन फिर भी जो मशरिक़ वस्ता है वहां पे गर्मी की शिद्दत इस तरह से होती थी कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता था, और इस वजह से मैं जो है वो पड़ी पड़ी खमीर वाली बन जाती थी, खमीर उसके ऊपर आ जाता था। और जो खमीर का पैदा होना है, एक तो ये कुदरती तौर पे भी अगर वो पड़ी रहे और गर्मी की शिद्दत के बायस वो खमीरी मैं बन जाती थी, नशावर हो जाती थी, या फिर उसको केमिकल तरीके से यानी केमियाई तरीके से उसको खमीर वाली मैं में तब्दील किया जाता था, या नशा आवर मैं में उसको तब्दील कर दिया जाता था। इससे क्या है कि ये जो केमियाई तरीके से जब उसको तैयार किया जाता था तो शक्कर पे यानी उसकी मिठास पे बहुत असरअंदाज होती थी, और यूं करके जो उसकी मिठास थी उसके दर्जे को कम किया जाता था, और मैं को जो है वो नशावर बना दिया जाता था। तो केमियाई तरीके से मैं को नशावर बनाना, इसको हम शराब के उन हिस्सों में ले जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो नशा आवर चीजें हैं या जो वो मैं जिसका ताल्लुक नशे से है, पूरी बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो मना किया गया है जी, बिल्कुल, कि कोई नशा आवर चीज ना पीना, या खुदा का कलाम बार बार
ایسی مے کو پینے سے بھی منع کرتا ہے. جی. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں، دوسری جانب بغیر خمیر کے مے، وہ انگور کا تازہ رس ہوتا تھا. اس کے بارے میں جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس حوالے میں کہ اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے، تو اچھی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ساپا، اور جو ساپا لفظ ہے یہ اچھی میں کے لیے ہے. اور اچھی میں کو تیار کرنے کے لیے جب ہم اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جی جی تو جو یہودی ربی تھے وہ جب تک پانی میں پانی نہیں ملا دیتے، کیونکہ اگر کوئی میں پڑی رہتی تھی تو وہ خمیر والی بن جاتی تھی. جی جی اور ایک مصنف نے لکھا کہ اس کے اندر ایک حصہ میں کا اور 8 حصے پانی ڈالو، پھر وہ نارمل میں تبدیل ہو جاتی اور اس کو استعمال کرتے. اور ایک دوسرے مصنف نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے، ہومر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 1 حصہ میں اور 20 حصے پانی ڈالو تاکہ وہ نارمل میں جو ہے وہ تبدیل ہو سکے. جبکہ دوسری طرف ہیسیوڈ لکھتے ہیں کہ 1 حصہ میں اور 8 حصے پانی ڈالو. اور یہ جو ریشو بتائی ہے 1 اور 8 کی، یہ کافی یہودی ربیوں کے نزدیک بھی اس کی بڑی قدر رہی ہے. اور جب ہم یہودی تالمود کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی جو ربی تھے وہ اس وقت تک کسی میں کو بابرکت میں نہیں بناتے تھے یا اس کو روحانی طور پہ پینے والی میں نہیں سمجھا جاتا تھا یا اس پہ برکت نہیں دیتے تھے. یعنی جب تک 1 حصہ میں اور 8 حصے پانی نہ ڈالا جائے تب تک وہ اس پہ برکت ہی نہیں دیتے تھے. اور اگر کوئی ایسا کرنے کے بغیر وہ پیتا تھا تو وہ اس کو روحانی خراب شخص سمجھا جاتا تھا کہ یہ روحانی طور پہ اس کا جو کردار ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو جو یسوع مسیح نے میں بنائی، یہ میں اچھی میں تھی، یہ ساپا میں تھی. اور اس جو میں کا جو تعلق ہے وہ نشے کے بغیر میں، خمیر کے بغیر. خمیر تب آتا تھا جب وہ پڑی رہے گرمی میں اور کافی دنوں تک پڑی رہے، کیونکہ یہ لوگ بہت دیر تک میں رکھ دیتے تھے تو اس پہ خمیر آتا تو وہ نشاور ہو جاتی، یا پھر اس کو کیمیائی طریقے سے تیار کر کے اس پہ خمیر لایا جاتا تھا. لیکن یسوع نے جو میں بنائی وہ بغیر خمیر کے، بغیر کسی نشے کے اچھی میں. کلام میں لکھا کہ اس نے کہہ بھی دیا کہ اچھی میں تو نے اب تک رکھ چھوڑی ہے. بالکل ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاس صاحب کیا سمجھانا چاہتے ہیں. پاس صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت ہی بابرکت باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاسٹر صاحب سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تازے پھلوں کا رس، تازہ رس، ایسا ہی ہے پاسٹر صاحب. تازہ رس یہ وہ میں نہیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح نے شراب بنائی، وہ والی نشے والی میں نہیں تھی، بلکہ یہ تازے پھلوں کا رس تھا جو کہ آج کل ہم ملک شیک بھی پیتے ہیں اور اس طرح یا جوس نکال کر پیئیں، تو وہ یعنی کہ وہ ہے میں تازے پھلوں کی میں، تازے پھلوں کا رس. تو پاسٹر شہباز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، میں اس کا دوسرا رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا رخ انہوں نے بتایا، دوسرا رخ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کی شادی میں شریک ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب کسی کے شادی میں کوئی چیز ختم ہو جائے تو بےزتی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں ان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بالکل. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کی عزت کو بحال کیا. یس، کیا بات ہے. ان کی عزت کا خیال رکھا. اور آج بھی ہماری شادیوں کے اندر ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس سے مسیح ناراض ہیں. بالکل. اور مسیح کو ہم کتنا کو ٹائم دیتے ہیں؟ جب نکاح کا ٹائم ہوتا ہے باقی سارے کام پہ، مہندی پہ، دوسری چیزوں پہ لوگ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن جب نکاح کا ٹائم آتا ہے، جب لڑکی لڑکے کو سمجھانے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پر صاحب ٹائم تھوڑا شارٹ کرے جائے. ہاں جی، تھوڑا ٹائم، کیونکہ ٹائم نہیں اتنا. تو جو بات سکھانی ہے اس کو ہم نے لڑکے اور لڑکی جو زندگی گزارنی اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں جو معجزہ کیا ہے، ایک تو خدا کی قدرت کو
انہوں نے ظاہر کیا ہے. اور ایک جب میر مجلس کے پاس وہ لے کر گئے ہیں, اس سے وہ یسوع مسیح بے شک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان مٹکوں کو بھر دو. اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا, پار صاحب نے بھی بتایا, اور ان مٹکوں کے اندر میں اور شراب میں فرق ہے. شراب وہ ہے جس پر خمیر جیسے اٹھ جاتا ہے, اور لوگ کافی دنوں کسی جگہ پر اس پانی کو دبا دیتے ہیں, اور جو کا یا انگور کا یا جو بھی ہے, تو پھر اس کے اوپر خمیر اٹھتا ہے, اور پھر وہ اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں اور وہ بنتا ہے. لیکن یہاں جو خدا یسوع مسیح نے کہ یہ منٹوں کی بات ہوئی ہے, فوراً معجزہ ہوا ہے, اور یہ میں ہے, اور میں جو ہے یہ مشروب ہے جیسے آپ نے بتایا. اس وقت یہ عام جو ہے پی جاتی تھی, جیسے خدا یسوع مسیح یوحنا رسول کی انجیل 15 باب میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور وہاں پر مصنفین بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح ان انگوروں کے کھیت میں تھے, اور وہاں پر حوض تھے جہاں پر لتاڑا جاتا تھا, اور اس کا جوسز نکالے جاتے تھے, اور پھر وہ فروخت کیے جاتے تھے. اور خدا یسوع مسیح نے ان کو سکھایا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں, تم میری ڈالیاں ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جہاں بھی معجزہ کرتے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ ہے, میرا ایمان ہے. لکھا ہے کہ اس میں کیا ہوا, اس حوالے میں جب یسوع نے یہ معجزہ کیا تو لکھا ہے شاگرد ایمان لائے. خدا یسوع مسیح کا جو بھی معجزہ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سن کر اس کے قدموں میں آئیں, اس کے حضور میں آئیں, خدا کی قدرت کو دیکھیں. اور یہ جو معجزہ ہے, یہ پیچھے جو معجزے کے ہم ذکر کر رہے تھے, جیسے یشوا 3 باب میں بھی ایک معجزہ ہے, تو خدا نے کہا یشوا اب میں تجھے یہ جو لوگ ہیں وہ جانیں گے کہ تو خدا کی طرف سے ہے. اور لکھا ہے کہ تم جب یہ اٹھانے والے خدا کا صندوق جو اٹھانے والے وہ یردن میں رک جانا, اور وہاں پر میں ایک بڑا معجزہ کروں گا, اور پانی جم جائے گا اور وہ برف بن جائے گا. وہ جم گیا, وہاں پر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. معجزہ بیسکلی یہ ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. یسوع مسیح نے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا, اور جو پہلے میں تھی وہ بالکل اتنی اچھی نہیں تھی, شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اتنی اچھی میں پیش کرتے. لیکن جب یسوع کام کرتا ہے, جب یسوع زندگی میں کام کرتا ہے, تو لوگ جانتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر جس شخص نے بھی یسوع مسیح کو اس شادی میں انوائٹ کیا ہے, اس کی عزت کو اس نے بحال کیا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جان گئے کہ واقعی یہ خدا کا کام ہے, اور یسوع پر بھی بہت سارے لوگ نہ صرف شاگرد بلکہ بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے. کیونکہ یہاں شراب کا ذکر نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ یسوع نے بھی مٹکوں میں پانی بھرا اور وہ یہ ہوا اور وہ ہوا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو کے خط میں کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اگر وہاں پر لکھا ہے تو یہاں کیسے وہ ہو سکتا ہے کہ یسوع خود شراب بنائے؟ یسوع نے تو کبھی نہ لکھا, نہ اس نے میں نہ شراب, وہ نہیں پیے گا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس حوالے کے اندر کہ شاگرد یسوع مسیح کے شاگرد تھے, اور شاید وہ کسی نہ کسی لالچ کے تحت یسوع کے ساتھ چل رہے تھے. کہ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک عورت ہے, اس نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں, ایک کو اپنے دائیں اور ایک کو بائیں. تو لوگ اس لالچ کے تحت بھی آتے رہے. لیکن یہاں پر جب انہوں نے یسوع کی قدرت کو دیکھا, خدا کی قدرت کو دیکھا کہ اس نے پانی کو میں بنایا ہے, اور وہ میں بھی عام میں نہیں ہے, وہ میں جو خاص میں ہے, جو خالص ہے اور جو اتم ہے, وہ اس نے بنائی ہے, تو وہ ایمان لائے. اور یسوع کی قدرت کو دیکھ کر شاگردوں نے جانا, جب بھی معجزہ آتا ہے لوگ ایمان لاتے ہیں, جب بھی معجزہ آتا ہے لوگ ایمان لاتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے اندر بھی خدا نے بہت سارے معجزات کیے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں لاتے. جیسے لکھا ناصرت میں لوگ یسوع پر ایمان نہیں لائے. مرکز 6 باب میں لکھا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس نے شفا دی, کیونکہ ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہ معجزے وہاں نہ دکھا سکا. یہاں پر لکھا ہے. تو بعض اوقات ہمارے اپنے ایمان کی بات ہے, بعض اوقات جیسے جنم کا اندھا ہے, یسوع نے کہا کہ شاگرد سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا, کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ تو یسوع نے کہا یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. تو بہت سارے معجزے خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں, اور یہ معجزہ جو قانا گلیل میں ہے یہ بھی خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویہ, آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, بہت ہی اچھی باتیں آپ نے کہیں. تو یہاں پر ناظرین, جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ پانی سے بھرے ہوئے مٹکے جو ہم نے بائبل مقدس کے اندر بھی پڑھا, تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ یسوع مسیح نے بھی تو شراب بنائی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یسوع نے بنائی اسی طرح آپ بھی بنا کر پیا کریں، پانی سے گلاسوں کو بھریں اور دعا کریں اور پی جایا کریں، یہی بہتر ہے، کیوں جی پاسٹر صاحب؟ بالکل، تو یہ زیادہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی اہم اور بڑی قابل غور باتیں جو ہیں وہ چھڑی ہوئی ہیں۔ جی، یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ جی، یہ ایکچولی جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انگور کا جو درخت تھا وہ قوم بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے۔ جی، تو قوم بنی اسرائیل چونکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کے سبب سے اپنے اس مقام کو قائم نہیں رکھ سکی، تو پھر یسوع مسیح کو انگور کا حقیقی درخت خود ہی بننا پڑا۔ یہ جو انگور ہے یہ امن اور سلامتی کا نشان ہے، اور بہت سارے لوگ امن قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، بہت سارے لوگ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے بھی، لیکن امن کا جو شہزادہ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور وہی ناظرین آپ کی زندگیوں میں صرف یسوع ہی سکون اور امن کو قائم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، آپ بے چینی کا شکار ہیں، آپ مسائل کا شکار ہیں، آپ قرض کی لعنت میں ہیں، آپ بیماریوں میں کرا رہے ہیں، آپ اپنے گناہوں کے سبب سے مصیبت زدہ ہو چکے ہیں، تو امن اور سلامتی کے شہزادے کے پاس آ جائیں، وہ یسوع مسیح ہے۔ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اکثر اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، سلیمان کے نام کا مطلب ہے مین آف پیس، کوئی مین آف پیس ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا اردو مطلب ہے صلح کا مرد، کوئی صلح کا مرد ہو سکتا ہے، کوئی مین آف پیس ہو سکتا ہے، لیکن پرنس آف پیس جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ انگور جو ہے یہ امن اور سلامتی کو پیش کرتا ہے۔ اب ہم بات کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں گے۔ آپ نے بولا پانی پہ دعا کیا کریں، میں بنا کے پیا کریں، اس کا بڑا خاص مطلب ہے۔ یسوع مسیح نے کیوں جو ہے وہ پانی کو میں بنا دیا؟ میرے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے، تیسرے دن کی اہمیت ہے۔ تیسرے دن یسوع نے جی اٹھنا تھا، یسوع نے پانی کو میں بنا دیا۔ یسوع مسیح نے کیا کیا جب آخری فسا تھی؟ یسوع نے انگور کے اس شیرے کو لیا اور اس کو یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ جی، یہ جو انگور کا شیرہ ہے، یہ جو انگور کا جوس ہے، یہ یسوع مسیح کہتے ہیں میرے خون میں نیا عہد ہے۔ تو آپ میں سے جتنے پینا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم بھی میں پینا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے پھر یہ والی میں پیا کریں جو یسوع مسیح نے بنائی ہے۔ تو واقعی یہ والی میں ناظرین آپ پیا کریں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور آپ اپنے چرچ میں جایا کریں، اور وہاں پہ وہ میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، یسوع مسیح کا خون پیش کیا جاتا ہے، اس کا لہو پیش کیا جاتا ہے، آپ عشائر بانی میں شامل ہوا کریں۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے وہ بڑا بیزار رہا ہے، ان سے بڑا بیزار رہا ہے، لیکن آخرکار پھر خدا نے کہا اب جو انگور ہے وہ اپنا تازہ فروٹ پیش کریں گے، اب میں جو ہے وہ تازہ میں لوگوں کو دوں گا پینے کے لیے، جس سے مراد یہ ہے کہ اب روح القدس کا زمانہ ہے، روح دی میں پلا، اب روحانی اعتبار میں آئیں، اب روحانی ماحول میں آئیں، اب روح القدس سے کہیں کہ مجھے اپنی میں پلا، میں تیرے مسا سے بھرنا چاہتا ہوں، میں تیری حضوری سے بھرنا چاہتا ہوں، میں خداوند تیرے مسا سے بھرا ہوا۔ اور جیسے لوگ شراب پی کے نا ان کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا، ادھر روحانی میں پی کے ہم اس کے دیوانے ہو جائیں، ہم اس کے شیدائی بن جائیں، ہم ہماری سوچوں میں، خیالات میں، ہماری آنکھوں میں یسوع نظر آئے، ہمارے بولنے میں یسوع نظر آئے، ہماری ہر ایک عادات سے، حرکات سے یسوع مسیح نظر آئے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم یہ میں پیتے ہیں۔ روح القدس کی میں کو پینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس شادی میں بنا دی۔ تو یسوع مسیح کی جو سوچ میں یہ چیزیں اہم ہیں۔ تیسرے دن اور پھر میں بنا دی، اور پھر ایک اور اہم بات، یسوع مسیح نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا،
وقتوں کو جاننے والا صرف باپ ہے. یسوع مسیح کے اوقات کے بارے میں باپ جانتا ہے. تو جب ہم وقتوں کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے آنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میرے آنے کے بارے میں صرف باپ کو پتا ہے. تو یہ جو وقتوں کا جاننا ہے یہ باپ کے اختیار میں ہے. اور جب باپ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ بیٹے میں ہو کے کام کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ ہو گیا کہ میں بن گئی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جی جی کہ معجزے کو ضرور پرکھیں. جب آپ کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے جی اس کو ضرور پرکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس بھی آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہے. بالکل. اور یہ بات خاص ہے جی کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا جب وہ معجزہ کرتا ہے ابلیس کے پاس بھی اختیار ہے، کیونکہ خدا نے اس کو زمین کا خدا کہا ہے. ٹھیک ہے، اور جھوٹوں کا باپ کہا ہے زمین پر رہنے والے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد پھسل جاتا ہے. بالکل. اور جو بات ابھی جب کہا گیا کہ اخیر زمانے میں برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، تو ضروری بات ہے کہ جو آپ کی زندگی میں معجزہ آتا ہے، کبھی کبھی معجزہ ہمارے ایمان سے ہوتا ہے. خدا جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ معجزہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. آمین. اور دوسرے کے پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ خدا نے معجزہ کیا، میں نے اتنا عرصہ دعا کی، میں نے ایمان سے دعا کی تو خدا نے یہ میرے ساتھ کیا. ابلیس فوراً کرتا ہے، اس کو آپ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بالکل. وہ آپ کے زندگی میں کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں آج کل دولت ہے، بہت شہرت ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب سمجھتے ہیں شاید یہ اس کی طرح سے وہ چرچ کبھی گئے نہیں ہیں، دعا کبھی کی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اور یہ بڑا پرکھنے والی بات ہے کہ یہ مجھے کہاں سے مل رہی ہیں، یہ کدھر سے آ رہی ہیں. نہ میں دعا کرتا ہوں نہ میں چرچ جاتا ہوں. سوچنے والی بات ہے یہ سب کچھ کیسے آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایسی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ ہم خدا کی طرف نہ بڑھیں، ہم دعا نہ کریں. لکھا ہے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ دکھ اٹھاتا ہے. بالکل. دکھ اٹھا کر وہ خوشی اور تسلی پاتا ہے. بالکل. اور وہ خوشی جو ہے وہ اس سے کچھ چھین نہیں سکتا. معجزہ جو ہے وہ خدا کی قدرت کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے اور ہم خدا کو دیکھتے ہیں. لیکن جو ابلیسی کام ہے وہ آپ کسی سے کہہ کر کروا لیتے ہیں، وہ ہم اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں کیا ہے یہ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ایک دفعہ عبادت میں چلا جائے، دوسری دفعہ چلا جائے، معجزہ نہیں ہو رہا جی یا شفا نہیں ہو رہی، پھر وہ آتا نہیں ہے. لوگ نا پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. بالکل ایسا. اور کئی لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی مرتے مرتے پھر ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی پڑتا ہے نا. تو بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. وہ اپنا معجزہ لینے کے لیے یسوع کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں اور کسی پیر کے پاس، فقیر کے پاس غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. اور ناظرین ہم سب آپ سے مخاطب اور آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعویذ کروانے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کئی قسم کے دھاگے کروانے چلے جاتے ہیں، کئی قسم کے اور راستے اختیار کر لیتے ہیں جن کا تعلق جادو کے ساتھ ہے. بالکل. اور وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور لیکن وہ یسوع سے اپنا جب معجزہ نہیں پاتے تو وہ دیگر راستے. لیکن جو یسوع کا راستہ ہے وہ کلام میں لکھا ہے کہ ایک اور معجزہ آ گیا کہ الیشا نے کہا نعمان سے جا کے 7 گوتے مار. کوئی بات نہیں، ایک دفعہ آپ آئے ہیں نہیں بات بنی، دوسری دفعہ آپ آئے ہیں نہیں ہوا، 7 گوتے اس نے مارے. 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت 7 گوتے. اچھا یوحنا نے بھی 7 معجزے یسوع کے بتائے ہیں. یوحنا کی انجیل میں 7 معجزے ہیں جی، اور 7 میں سے پہلا معجزہ جو ہے وہ میں کا ہے جی. تو کوئی بات نہیں، ایک ڈبکی لگانے سے نہیں ہو رہا، دوسری دفعہ عبادت میں جانے سے نہیں ہو رہا، تیسری دفعہ. میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یسوع کو نہ چھوڑیں. بے شک معجزہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کوئی شفا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہا، ہم تو اپنے یسوع کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہیں، چاہے بیماری کے اندر ہی مر جائے. بالکل. اور میرا خیال ہے جن کا اتنا پختہ ایمان ہونا ان کے لیے شفا ہو بھی جاتی ہے. صدرک مسک عبد النجو نے پاسٹر صاحب کہا کہ وہ بچائے یا نہ بچائے پرستش پھر بھی اسی کی کرنی ہے. تو خدا کا بیٹا آگ میں آ گیا کیونکہ وہ جو بادشاہ اس نے کہا ہے اس کی صورت الہزادہ جیسی ہے، یعنی کہ خدا کے بیٹے جیسی ہے. تو وہ آ گیا ان کو بچانے کے لیے. ایمان کی ہائٹ بالکل، اگر وہ بچائے یا نہ بچائے بالکل یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور بادشاہ میں بتانا چاہ رہا ہوں
کہ سب سے بڑا معجزہ آج کے دور میں کیا ہے؟ کیا بات ہے، بالکل آج کا معجزہ یہ یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو. بڑے بڑے کام کرو گے. اور اس کی جو مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یسوع مسیح نے تو مردوں کو زندہ کیا، اور آج زندوں کو زندہ کرنا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا معجزہ. ہاللیلویہ. یعنی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جو اپنے گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے مردہ تھے. مردہ تھے بالکل. آج وہ مردے جو چلتے پھرتے آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہیں. جی. اور ناظرین، خادمین یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، آج ہمیں وہ معجزے کرنے کی ضرورت ہے جو چلتے پھرتے جو مردہ ہیں ان کو زندہ کرنے کی برسر ضرورت ہے. اور وہ بہت سارے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری کلیسیا کے اندر اور ہیں. سب سے بڑا معجزہ یہی ہے. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جو زندہ کو زندہ کرنا، روحانی طور پر زندہ کرنا، یہ سب سے، اور زندگی کو زندگی دینے کے لیے وہ آ گیا ہمارا خدا یسوع مسیح. اور آج خدا نے اپنے خادمین، اپنے مبشرین کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کریں اور خدا کے لیے روحوں کو جیتے ہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بہت ہی بابرکت باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. دل تو نہیں چاہتا کہ ہم ان باتوں کو ختم کریں، لیکن ٹائم کی دوڑتی ہوئی سوئیاں ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم تھوڑا آگے مزید بڑھیں. تو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئی باتوں کے ساتھ. دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.